خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن وزیر اعظم سے 5ویں دفعہ ملا اس 3 مہینے میں صرف سینسس کے ایشو پر، اور وہاں پر ہم نے یہ تمام گزارشات وہاں پر کر دی اور بتا دی، اور ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اس سینسس کو نہیں مانے گی، اور ہم نہیں مانیں گے، کہیں سے بھی نہیں مانیں گے، کسی بھی طریقے سے نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ اتنے بڑے فساد کو جنم دے گا یہ سارا مرحلہ کہ آپ پھر تمام سندھ میں جو ایک سورش ہے، ایک بے چینی ہے، ایک سندھ کے شہری علاقوں میں جو ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ اس ملک کی ریاست کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے کیا؟ آپ مجھے پینے کا پانی دیتے نہیں ہو، آپ مجھے کوٹا سسٹم لگانے کے بعد بھی اس پہ کوٹا نہیں دیتے ہو، آپ مجھے کوئی نیا اسکول نہیں دیتے، کوئی نئی یونیورسٹی نہیں دیتے، کوئی نیا اسپتال نہیں دیتے، آپ کا وزیر ایجوکیشن میں وزیر تعلیم کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ حیدرآباد میں میری لاش پر یونیورسٹی بنے گی، 15 سالوں میں ایک قطرہ پینے کا پانی نہیں ہے، کراچی میں جو پانی لائنوں میں آتا تھا وہی پانی چوری کر کے ہمیں اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں، کوئی نیا منصوبہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے اوپر شاید انسان کوئی اکانومک کنڈیشن خراب ہونے کے اوپر صبر کر لیں، کوئی گورنمنٹ کی جو اقربا پروری کا صبر کر لیں، کوئی اور کسی اور بات پہ صبر کر لیں، انسان اپنے آپ کو کوئی تسلی دے دے، لیکن اس ریاست میں 75 سالوں کے بعد اور قربانیاں دینے کے بعد پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کو اگر یہ حق نہیں ہے کہ ان کو پورا گنا جائے، تو میرے لیے ریاست فیصلہ کرے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے کہ آیا کہ میں اس پاکستان میں آزادی کے بعد بھی کس درجے کا شہری ہوں، میں کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہوں کہ ہمیں آج گننے سے بھی آپ قاصر ہیں، ہمیں گننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے پیپلز پارٹی کو، کوئی سندھ حکومت کی پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ کم سے کم زیادتی نہ کریں، اس سے ریاست کمزور ہو رہی ہے۔ تو میں ببانگ دھول کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے نہ زیادہ گنے نہ کم گنے، ہمیں پورا گنے، اس گنتی کو ہم نہیں مانتے، ہم اپنا تمام جمہوری حق، تمام آئینی حق، تمام قانونی حق استعمال کریں گے، روڈ پر، اسمبلیوں میں، عدالتوں میں ہر وہ طریقہ اپنائیں گے جہاں سے ہم اپنے حق کی بات کر سکیں، اسے ہم نہیں مانتے، اور یہ بات یہاں پہ رکے گی نہیں، یہ بات یہاں پر رکے گی نہیں۔ میں پاکستان کے ارباب اختیار کو کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ہو گئی ہے، اب اس پاکستان، آج کا یہ پاکستان، اتنا ٹرموائل والا پاکستان، اتنا اکانومک بدحالی میں گھرا ہوا پاکستان، پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں گھرا ہوا پاکستان، جہاں سے اس کی جو ہے وہ تجربوں نے، ہوشیاری اور چالاکیوں نے، خاص طور پر پچھلے 2018 سے لے کر اب تک کی چالاکیوں نے، ہوشیاریوں نے پاکستان کی چولے ہلا دی ہیں، پاکستان کی بیسس کو ہلا دیا ہے، پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ کیا آج کا یہ پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے، یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آج سندھ کے شہری علاقوں کے رہنے والوں کے ساتھ آپ یہ برتاؤ کریں، ان کو یہ تحفہ دیں، اور یہاں پر یہ انسٹیبلٹی کریٹ کروائیں، یہ ظلم کریں، یہ زیادتی کریں؟ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو خدارا ہمارے لیے نہیں، پاکستان بچانے کے لیے ریاست کے تمام اداروں کو حرکت میں آنا ہوگا، جوڈیشری کو، اسمبلی کو، وزیر اعظم کو، ریاست کے اور تمام اداروں کو، میڈیا کو، اور سب لوگوں کو۔ اور پاکستان کو میں کراچی حیدرآباد نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں پاکستان کو اس تباہی بربادی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ ہم وارن کر رہے ہیں، ہم تنبیہ کر رہے ہیں، اور ہم بار بار بتا رہے ہیں، اور کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے، کوئی نہیں کہہ رہا۔ آپ کے سامنے یہ نمبر، یہ ہمارے نمبر نہیں ہیں۔ بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے کہا کہ 32,470 بلڈنگز ایسی ہیں، ہائی رائزز، جن کو یا تو کم گنا گیا یا تو گنا نہیں گیا۔ کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کل تک بھی یہ لیٹر ہے میرے پاس، یہ کل کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں 17 تاریخ کی ڈیٹ میں یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک کا لیٹر نکلا ہے سندھ کو کہ بھائی یہ 32,000 کی یہ پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے یہاں پر ڈسٹرکٹ وائز۔ ابھی تک ہمارے پاس اس کے اوپر جو وہ احتجاج کرتے ہیں، اور اس کو کرنا چاہیے، اگر ورنہ پہ ہمیں اس ملک میں بھائی ہماری درجہ بندی
بتا دیں کہ بھئی ہم کوئی اسرائیل کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں کراچی حیدرآباد والے, کوئی ہم انڈیا کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں, کوئی ہمیں گن لو گے تو کوئی ہمیں پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول مل جائے گا, ہمیں کوئی پاکستان کے خزانوں کا کنٹرول مل جائے گا. ارے بھائی ہمیں گن لو گے تو ہمیں گٹر لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا, ہمیں گن لو گے تو ہمیں جو ہے پانی کی لائنوں کا اختیار صحیح مل جائے گا. یہ 75 سالوں کے بعد اگر ہمیں آپ گننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ہم سے بھی آپ کیسی توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا ری ایکشن پھر کیسا ہونا چاہیے؟ یہ میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں فاروق بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کوئی بات کرنی ہے, ایڈ کرنا ہے. اچھا جی, میرے خیال میں اعداد و شمار کے اعتبار سے جو اب تک کی صورتحال ہے وہ تو مصطفیٰ کمال بھائی نے بہت تفصیل سامنے رکھ دی, لیکن اب دیکھیں یہ اصل ماجرا کیا ہے. تھوڑا ہم اس کی طرف آ جائیں کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے 1972 سے لے کر آج تک. جب بھی وفاق میں یا تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے یا صوبے میں اگر ان کی حکومت رہی ہے, اور یہ انیمیریشن کا کام, گھروں کی اور افراد کی گنتی کا کام صوبائی حکومت کے ذریعے سے ہوگا, تو پھر یہی ہوگا جو 1998 میں ہوا, جو 1972 میں ہوا, 2017 میں ہوا اور اب 2023 میں ہو رہا ہے. ہم نے مردم شماری کے آغاز 20 فروری 2023 کو یہ 7واں قومی سینسس یا مردم شماری کا کام شروع ہوا. ہم نے اس سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں جو سب سے بڑا خدشہ ہے کہ اگر یہ گنتی سینسس کمیشن, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس یا وفاقی حکومت نہیں کر رہی, وہ صرف اوپر سے مانیٹر کر رہی ہے, اور فیلڈ میں یا گراؤنڈ میں صوبائی حکومت, پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے مختلف وزارتوں محکموں کے ملازمین, ڈسٹرکٹ کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, فوکل پرسنز اور انیمیریٹرز, اگر وہ یہ کام کریں گے تو پھر یہ مردم شماری کبھی بھی درست مردم شماری نہیں ہو سکتی. اسی لیے ہم نے اس وقت بھی اس عمل کو مسترد کیا, اور آج 15 مئی کو جب یہ ختم ہو گئی ہے مردم شماری اور تقریباً فائنل اعداد و شمار ڈیجیٹل ڈیٹا کے ذریعے سامنے آ گئے ہیں, تو اس مردم شماری کے نتائج کو ہم مسترد کرتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ایک تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے ہاں بلاکس بھی کم بنے کراچی اور حیدرآباد میں, ان بلاکس میں ہمارے گھروں کی تعداد بھی کم رکھی گئی, کم گنی گئی, پھر ان گھروں میں ہمارے افراد کی آبادی بھی گنی گئی, اور سارا تقابلی جائزہ جو اندرون سندھ کے شہروں کا ہے, ڈویژن کا ہے, اور کراچی ڈویژن کا اور حیدرآباد ڈسٹرکٹ کا, یہ سارا تقابلی جائزہ مصطفیٰ کمال بھائی نے اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا. اب اس میں میرا صرف آپ کے سامنے یہ کہنا ہے کہ اگر یہ مردم شماری کی مانیٹرنگ, اس کی ویریفیکیشن, اس کی تصدیق اگر وفاقی حکومت نے اپنی تمام ٹیموں کے ذریعے وقت کی پابندی سے بالا تر ہو کر نہیں کی, اور کوئی ریزنیبل اعداد و شمار جو قابل قبول ہوں عوام کے لیے, کراچی اور حیدرآباد کے شہریوں Oh, no.